الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ صحیح بخاری میں ابو بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں ساتھ تھے۔ فَأَرْسَلَ رَسُولًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ فرمایا کہ اللہ يبقين فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، کہ جاؤ ہمارا جو یہ قافلہ ہے اس میں دیکھو کہ جس اونٹ کے گلے میں کوئی ہار، کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے اس کو کاٹ دو۔ قلادۃ من وتر، وتر کا کوئی ہار ہو۔ وتر سے مراد وہ ہار ہے، وتر چمڑے سے وہ بنایا کرتے تھے اپنے استعمال کی چیزیں، جب وہ پرانی ہو جایا کرتی تھی اور وہ اس کے استعمال سے غنی ہو جایا کرتے تھے تو اس چیز کو وہ اونٹ کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے، اور لٹکانے کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اب اس کو نظر نہیں لگے گی، جیسا کہ ہمارے یہاں کوئی چپل جو ہے وہ لٹکا دیتے ہیں گاڑی کے نیچے، تو یہ ہو بہو یہ وہی چیز ہے کہ وہ اونٹ کے گلے میں لٹکاتے تھے کہ نظر نہ لگ جائے ہماری سواری کو۔ ہمارے لوگ جو ہے اپنی گاڑی پر لگا دیتے ہیں کہ میری گاڑی کو کہیں نظر نہ لگ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور جس اونٹ کے گلے میں یہ چیز تمہیں ملے اس کو کاٹ دو، کیونکہ اس عقیدے کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ یہ ایک جو ہے وہ شرکی عقیدہ ہے کہ تعویذ یا چپل یا کوئی اور چیز اب وہ آپ کو جو ہے وہ نظر سے منع کرے گی، آپ کی گاڑی کو اس کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی، یہ تو غلط بات ہے، یہ شرک ہے۔ تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کا حکم دیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام احمد اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان الرقى والتمائم والتولة شرک، یقیناً دم، جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے یہ، اور والتولة شرک، اور وہ جادو یا وہ تعویذ جو لوگ خاوند اور بیوی کے درمیان اگر ناچاقی ہوتی ہے تو بیوی جا کے وہ تعویذ کر لیتی ہے کہ میرا خاوند میرا محبوب بن جائے وغیرہ وغیرہ، کہ ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے، فرمایا کہ یہ جو ہے شرک ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کو بھی شرک کہا ہے، لیکن دم سے مراد یہاں پر وہ دم ہے جس کے اندر شرکی والے کلمات ہوں، بخلاف اس دم کے کہ جو قرآن کی آیات پر مبنی ہو، تو اس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور خود جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا ہے اور قرآن سے دم کیا ہے۔ اسی لیے جب کوئی آپ کو دم کرے تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے یا یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی ایسے الفاظ وہ پڑھتا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتے تو ایسے شخص سے دم نہ کروائیں۔ کوئی منتر ونتر پڑھتا ہے یا کوئی ایسے الفاظ پڑھتا ہے جس کے اندر شرک ہو، یا جبرائیل یا میکائیل، کہ ملائکہ کی مدد اس میں مانگ رہا ہو، تو یہ بھی شرک ہے، تو ایسا دم نہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہم جاہلیت میں ایک دوسرے کو دم کرتے تھے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بأس بالرقى ما لم تكن شرکا، کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے الا یہ کہ اس میں شرک ہو۔ شرک سے جو دم پاک ہیں، سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں، جو آخری جو 2 سورتیں ہیں قل وہ پڑھیں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، شروع والی آیات پڑھیں، اور کسی کو لمبی بیماری ہے، جن ون گھس گیا ہے بدن کے اندر، تو سورۃ البقرہ کامل پڑھیں اس کے اوپر، اور پڑھتے جائیں روزانہ یہاں تک کہ اس کو شفا مل جائے۔
تو ہر چیز کا علاج جو ہے قرآن میں ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن میں ہم نے شفا نازل کی ہے. وہ چیز ہم نے قرآن میں اتاری جس کے اندر شفا ہے اور رحمت ہے. تو یہ کتاب پڑھو گے تو شفا بھی ملے گی اور اللہ کی رحمت بھی تمہیں حاصل ہوگی. تو ان چیزوں سے جو شرکیہ دم ہیں ان سے انسان بچے. جیسا کہ ہمارے یہی معروف ہے، اکثر جو دم کرتے ہیں تو وہ کیا پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، کون سی زبان پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں ہے، اور ہم خاموش سر نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم تو بہت شریف بن جاتے ہیں وہاں پر. تو یہ کام انسان نہ کرے، اپنے دین کے بارے میں دھوکہ نہ ہو. اور اسی طرح تعویذ بھی، تعویذ جو ہے یہ تو کوئی سے بھی ہو یہ منع ہے، یہ انسان نہ پہنے، چاہے وہ قرآن کی آیات ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہو کہ اس کو لٹکایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کے لیے تعویذ نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جادو آپ پر ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تعویذ نہیں کیا. تو فرمایا کہ یہ شرک ہے. وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ. اور اسی طرح وہ منتر، تعویذ یا جادو وغیرہ جو خاوند اور بیوی کی محبت کے لیے کیا جاتا ہے یہ بھی شرک ہے. اور عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، جو انسان کوئی چیز لٹکائے گا اللہ اس کو اس کے سپرد کر دے گا کہ جاؤ یہ تمہیں شفا دے دے، جاؤ اس سے لے لو شفا. تو یہ بڑی سخت جو ہے وہ وعید ہے کہ اللہ آپ کو تعویذ کے سپرد کر دے، بھلا وہ کہاں آپ کو شفا دے سکتا ہے. اور اسی طرح امام احمد نے رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رویفع، اے رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لعل الحیات ستطول بک، ہو سکتا ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہو. فأخبر الناس، تو تم لوگوں کو یہ بات بتا دینا، ان من عقد لحیتہ، جس شخص نے اپنی داڑھی کو باندھا، اپنی داڑھی کو اس نے باندھا، اس طرح چھوٹا باندھ دیتے ہیں بعض لوگ دھاگے سے، یا اس کے اندر جو ہے وہ نائی کے پاس چلے جاتے ہیں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے بالکل اسے گول گول کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بالکل اندر کر دیتے ہیں، یہ نخرے کرتے ہیں داڑھی کے ساتھ. یا نماز میں جو ہے داڑھی کے ساتھ وہ باندھتے ہیں اس طرح، نماز میں بھی یہ منع ہے. یہ بھی اس حدیث کے اندر یہ معنی بھی ہے. یا جو ہے داڑھی کو باندھنا، تیسرا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ وہ کفار جو ہے یہ کام کیا کرتے تھے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، کہ داڑھی کو گٹانے مت لگاؤ، یہ کام نہ کرو. او تقلد وترن، اور لوگوں کو رویفع، لوگوں کو یہ بات بھی بتا دینا کہ جس شخص نے کسی اونٹ کے گلے میں کوئی چیز لٹکائی، یعنی اس لیے کہ اس کو نظر نہ لگے، نظر بد سے بچے گی، چاہے وہ اونٹ ہو یا گاڑی ہو، یہ ایک ہی چیز ہے وہ. او استنجا برجیع دابۃ، یا اس نے کسی گوبر وغیرہ سے، او عظم، یا ہڈی وغیرہ سے اس نے استنجا کیا. استنجا یعنی آپ پیشاب وغیرہ کر لیتے ہیں، بسا اوقات وہاں پانی نہیں ہوتا تو آپ پتھر سے جو ہے وہ پیشاب صاف کر لیتے ہیں، سکھا لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر کے ساتھ نہیں کرنا. گوبر کے ساتھ اگر آپ نے اپنا پیشاب سکھایا یا ہڈی کے ساتھ تو فإن محمدًا بریء منہ، تو جو شخص یہ کام کرے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان سے بری ہیں. کیسے انسان سے؟ جو 3 قسم کے کام کرتا ہو، اپنی داڑھی پر گٹھانے لگاتا ہو، یا چپل، ہار وغیرہ نظر بد کے لیے وہ باندھتا ہو، بھلے وہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ یہ جو آیت الکرسی لٹکا دیتے ہیں گاڑی کے اندر، یا ماشاءاللہ لکھ دیتے ہیں، یہ سب جو ہے اسی کے اندر آتا ہے، تمیمہ کے اندر آتا ہے کہ یہ اس نے لٹکائی ہوئی اس لیے ہے کہ اس کی مراد پوری ہو جائے. کیا مراد؟ کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، کہ جو بھی دیکھے گا فوراً ماشاءاللہ پڑھے گا. بھلا اس کی کیا ضرورت، مسلمان ویسے ہی ماشاءاللہ پڑھے. اور اسی طرح گوبر سے جو ہے استنجا کرنا یا ہڈی سے، تو ایسے انسان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں.
اگلے درس میں انشاءاللہ تبرک کے بارے میں بیان ہوگا کہ کس چیز سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے اور کس چیز سے ناجائز ہے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔